نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن قرآن مجید کے 23ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 23ویں پارے میں 4 صورتیں ہیں۔ اس کا آغاز سورہ یاسین سے ہو رہا ہے، جو کہ گزشتہ پارے سے شروع ہوئی تھی اور اس پارے میں مکمل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، پھر سورہ صاد ہے اور آخر میں سورہ زمر ہے۔ سورہ یاسین میں 23ویں پارے کے اندر 4 بڑے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ ایک بڑے زبردست اور رحم کرنے والے رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن مجید ہے، اور یہ اس قوم کی طرف نازل کیا گیا ہے ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ جن کے آباء و اجداد کو تا دیر سے ڈرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، فکر آخرت کی یاد دلانے کے لیے، اللہ کے احکام کی یاد دہانی کے لیے کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے۔ اس وجہ سے یہ لوگ غافل ہو چکے ہیں، یعنی کہ اہل عرب، اہل مکہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے۔ اہل عرب اور بالخصوص اہل مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار بتلاتے تھے، اگرچہ اس میں انہوں نے بہت سی تحریفات کر لی تھیں، بہت سے کمی بیشی، بہت سے اضافے، بہت سی منمانیاں اور بہت سی تحریفات کر لی تھی۔ تو ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی تذکیر کے لیے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں آخری کتاب نازل فرمائی۔ لیکن اس کتاب کے نزول کے بعد مشرکین مکہ کی اور اہل عرب کی جو حالت تھی، اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو بات تو سمجھ آ چکی ہے، ان پہ بات ثابت ہو چکی ہے، حق ان پہ ظاہر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کہیں ہماری چودراہٹ نہ چلی جائے۔ ابو جہل مکہ کی ایک گلی میں ایک دوپہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملاقات ہوئی اور کوئی نہیں تھا گلی میں۔ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو وحی آپ لے کر آئے ہیں، جو کلام آپ لے کر آئے ہیں، میں اس کو مانوں گا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں نہیں مانو گے؟ تو کہنے لگا ہماری چودراہٹیں چلی جائیں گی۔ تو یہ ان کی جو ہٹ درمی ہے، اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، اور اس ہٹ درمی کے لیے اللہ رب العزت نے اغلال کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے شرک کے، بدعات کے، خرافات کے، رسومات کے طوق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کے مقاصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ لوگوں نے جان بوجھ کے اپنے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، اپنے گلوں میں
رسومات کے پھندے اور طوق ڈالے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری سختیاں، یہ ساری پابندیاں ہٹانے کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں ایک اور عجیب و غریب مسئلہ اور بڑا ہی عبرت انگیز، بہت ہی نصیحت آموز مسئلہ کہ ایک بستی کی طرف اللہ نے ایک پیغمبر مبعوث فرمائے، ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک اور پیغمبر مبعوث فرمائے، اور پھر ان دونوں کا ساتھ دینے کے لیے ایک اور پیغمبر مبعوث فرمائے۔ یہ تینوں مل کے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، بالخصوص شرک سے بچنے کی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں، لیکن قوم ماننے کو نہیں آ رہی ہے، کسی صورت بھی وہ مانتے نہیں ہیں۔ اور یہ آخر میں کیا کہتے ہیں، جب ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تو کسی صورت نہیں مانیں گے، تو وہ اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے ذمے تو ایک ایک بات کھول کر بیان کر دینا تھا، وہ ہم نے کر دی ہے۔ جب یہ ماجرا ہوتا ہے شہر کے ایک دوسرے کونے میں، اللہ کا ایک بندہ جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کو پتہ چلا کہ پیغمبروں کے ساتھ یہ بدسلوکی ہو رہی ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا، اور اللہ رب العزت نے اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا وہ آیا، ایسا مخلص بندہ ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ ان پیغمبروں کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ آخر یہ آپ سے چاہتے کیا ہیں؟ یہ آپ سے کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہے، یہ آپ کو کوئی اپنے مفاد کی بات نہیں کر رہے، یہ تو صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے اس ولی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس بندے کی اپنی قوم کے ساتھ جو وفاداری ہے، اس کا تذکرہ اس صورت میں ہے کہ وہ جنت میں جانے کے بعد یہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، وہ یہ کہتا ہے کہ کاش کہ جب میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو میری قوم کو اس کا علم ہو کہ میرے رب نے مجھے کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ یعنی کہ وہ قوم جو اس کو قتل کر بیٹھی ہے، اس کے حق میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو دین اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ آپ نے کسی موقع پہ، کسی حالت میں لوگوں کے کسی ظلم و جبر کی بنیاد پہ شکوہ کناں نہیں ہونا، ان کے لیے بد دعائیں نہیں کرنی ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ حقیقت کو پہچانتے نہیں ہیں۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں، فرمایا کہ یہ دیکھو کہ اللہ نے رات کو پیدا کیا ہے آپ کو سکون دینے کے لیے، اور دن کی حدت، شدت اور گرمی کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو نیند عطا کرنے کے لیے، آپ کو ریفریش کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ پودوں کے اللہ نے جوڑے بنا دیے جس سے ان کی نسل آگے چل رہی ہے، جس سے باغات کے باغات بن رہے ہیں، جس سے پھولوں کے ایسے زبردست باغات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سورج کو دیکھو، اپنے ایک مقررہ مدار میں چلے جا رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سورج کو جامد اور ساکت سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ سورج چل رہا ہے، مسلسل حرکت میں ہے۔ اور پھر چاند کی مثال دی کہ چاند اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، کبھی وہ بڑا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح بالکل باریک ہو جاتا ہے، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورج بھی اور چاند بھی دونوں آسمان میں گردش کرتے ہیں،
لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سورج چاند سے ٹکرا جائے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ چاند سورج سے جا ملے۔ یہ اللہ کا قائم کردہ زبردست جو نظام ہے، یہ اپنے پورے کے پوری ترتیب کے ساتھ چلے جا رہا ہے۔ اور فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک زبردست اور علم رکھنے والے رب کی مقررہ کردہ چیزیں ہیں، اس لیے ان کے اندر آپ کوئی کمی کجی جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ حضرات گرامی، جنت اور دوزخ کے حالات بھی اس صورت میں بیان کیے گئے، اور قیامت والے دن نافرمانوں کی کیا حالت ہوگی وہ بھی بیان کی گئی۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ قیامت کا ایک خوفناک منظر یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو دنیا میں اپنی چاتر زبانی کی وجہ سے اپنے صرف زبان کی بنیاد پہ جیت جاتے تھے، کسی کو پورا نہیں اترنے دیتے تھے، اور وہ دروغ گوئی سے کام لیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، لیکن قیامت والے دن جب وہ یہی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی زبان پہ تالا لگا دیں گے، زبان پہ مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، پھر ان کے پاؤں بولیں گے، پھر اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے، اور پھر وہ رو رہا ہوگا اور کہے گا کہ تم تو میرے ہی جسم کا حصہ ہو، عذاب میں تم میرے ساتھ شامل ہی ہونے والے ہو، تم کیوں بولتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس زبردست ذات نے بولنے پہ مجبور کر دیا ہے جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو نطق عطا کیا ہے، بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ اس کا پہلا مضمون حفاظت قرآن ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا مضمون اگرچہ بہت دلچسپ اور بہت وسیع ہے، لیکن اس کا ایک نقطہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر جو سرکش شیطان ہے اس سے حفاظت کا ہم نے انتظام کیا ہے۔ اور فرمایا لا يسمعون الى الملأ الاعلی، اللہ کے قریبی فرشتوں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں یہ اب ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ان پہ ہر جانب سے، ہر طرف سے ان پہ پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، ان پہ شہاب ثاقب جو ہے وہ داغے جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ فرشتوں کی مجلس کے قریب جا کے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ سورہ جن میں خود جنوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ انتظامات اتنے سخت پہلے نہیں تھے، اب بہت سخت ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اور وہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنے لوگ بھیجے کہ پتہ کر کے آؤ کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ بالآخر انہیں یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کے جو بے شمار انتظامات کیے تھے ان میں ایک انتظام یہ تھا۔ سورہ صافات کا دوسرا مضمون کفار جو کہ آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یستسخرون، کہ جب وہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی بھی دلیل سنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس دلیل پہ غور کریں، اس دلیل کو مانیں، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، کیا جب ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، کیا اس وقت ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، کہ یہ ایک زلزلہ آئے گا۔ قیامت کا جو منظر ہے وہ ایک زلزلہ آئے گا، اور آگے چل کے فرمایا فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، کہ وہ اپنی قبروں سے اٹھ کے ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، وہ قیامت قائم کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ قیامت کے عقلی دلائل دیے ہیں۔ ان میں ایک سادہ سی بات یہ کی کہ جب اللہ نے آپ کو پہلی دفعہ بغیر کسی مثال کے پیدا کر دیا تو پھر دوسری دفعہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟
حضرات گرامی، تیسرا مضمون یہ ہے کہ قیامت والے دن جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اپنے دوستوں کو تلاش کریں گے۔ یہ دوستی ایسا رشتہ ہے کہ جو قیامت میں بھی قائم رہے گا۔ وہ اپنے دوستوں کو، دنیا میں جو ان کے دوست تھے ان کو تلاش کریں گے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو انہیں جنت میں نہیں ملیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ جب وہ جہنم میں چلے گئے تو ان سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے، کیا وجہ تھی، کون سا ایسا عمل تھا آپ کا کیا آپ جہنم میں چلے گئے، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پہ شکر نہیں کرتے تھے، ہم ناشکرے لوگ تھے، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں بھیج دیا۔ حضرات گرامی، اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے واقعات مختصر انداز میں ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے ہے کہ قوم نے کہا کہ شہر سے باہر میلہ لگ رہا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو انہوں نے ایک بہانے سے جانے سے انکار کر دیا اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی پے در پے واقعات ہوئے اس صورت میں ان کا ذکر ہے کہ جب قوم چلی گئی، یہ بت خانے میں گئے، بتوں کو توڑا اور سب سے بڑے بت کو باقی رکھا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، انہوں نے پوچھا، کہا یہ دیکھیں یہ بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اسی نے ایسا کیا ہوگا، ان سے پوچھیں کہ کس نے کیا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو بات نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ جو پھر بات نہیں کر سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کو تم رب مانے ہوئے ہو، کوئی عقل کرو۔ اور پھر اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا سلوک کیا، بجائے اس کے کہ اتنی عقلی بات کو مانتے، انہوں نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال کے جلا دیا جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کرم فرمایا اور وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں حضرت ابراہیم کی زندگی میں، اور آخری آزمائش یہ آئی کہ شدید بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ جیسے ہی وہ 10-12 سال کے ہوئے، حکم ہوا کہ ان کو ذبح کر دیجئے۔ وہ ایک بڑا دلچسپ، بڑا سبق آموز، بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن اس کا یہ حصہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والا ہوں، میں جزا فضا نہیں کروں گا، میں انکار نہیں کروں گا، میں سرکشی نہیں کروں گا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، وہ چھری جس کا کام ہی ذبح کرنا ہے اس نے کاٹنے سے انکار کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تو آپ کو آزما رہے تھے، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور آپ کی یہ قربانی دیکھ کے سورہ بقرہ میں اسی واقعے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ہماری ہر بات مانی، ہمارے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ فرمایا کہ اب میں آپ کو امام الناس بنانے والا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ بھی یہاں پہ مختصر طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ 2 سبق ہیں یہاں پہ ہمارے لیے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ حالات جتنے بھی کٹھن ہو جائیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اللہ بنا ہی دیں گے، نجات کی کوئی نہ کوئی راہ اللہ دکھا ہی دیں گے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کے اندر، کئی اندھیروں کے اندر وہاں سے نکلنے کا کون سا امکان باقی تھا؟ لیکن وہ کہتے ہیں اے اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، آپ معاف کرنے والے ہیں،
میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ بڑے سے بڑی غلطی جو ہے وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، 23ویں پارے میں تیسری سورت سورہ صاد ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت کے چوتھے یا 5ویں سال میں تھے تو مکہ والوں نے ایک بہت بڑا وفد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا۔ 25 ارکان تھے، مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار اس میں شامل تھے۔ انہوں نے آ کے مذاکرات کیے، بہت سی باتیں کیں، اور ان باتوں میں ایک بات جو حضرت ابو طالب کو بھی بڑی اچھی لگی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ آپ ہمارے دین پہ تنقید نہ کریں، ہم آپ کے دین پہ تنقید نہیں کرتے۔ اور بہت سی باتیں کی، 1 سال ہم آپ کے دین پہ عمل کریں گے، 1 سال آپ ہمارے دین پہ عمل کریں، یا یہ کہا کہ کچھ باتیں آپ اپنے دین کی ہم سے منوا لیں، کچھ باتیں ہمارے دین کی اپنا لیں۔ اس طرح کی باتیں کی گئی۔ تو یہاں پہ آ کے کوئی مداحنت، کوئی سستی، کوئی نرمی نہیں دکھائی، بلکہ قرآن مجید کے آخری پارے کے اندر 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ نے کافروں کو بھی کبھی اتنے براہ راست سخت الفاظ میں مخاطب نہیں کیا، لیکن یہاں پہ فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم عبادت کرنے والے ہو۔ یہ جب بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا، آپ نے جواباً ان کو پیشکش کی، فرمایا کہ میرے پاس اس سے بڑی پیشکش ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ میری بات مانتے ہو تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور مشرکین اس گفتگو کے آخر میں بڑا تعجب کرتے ہیں، جس کا اظہار اس صورت میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، ان کے الفاظ نقل کیے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا وان ھذا لشیء عجاب۔ وہ کہنے لگے کہ کیا اتنے الہ، کوئی روزی دینے والا، کوئی اولادیں دینے والا، کوئی بارشیں برسانے والا، کوئی نفع دینے والا، کوئی نقصان دینے والا، کتنے ہی ہم نے الہ، یہ سارے کے سارے الہ جو ہیں ان سب کا کام ایک ہی الہ کرے گا؟ اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ایک ہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی، اصبر علی ما یقولون۔ ان لوگوں کی باتوں پہ فلیئر اپ نہیں ہونا، جذباتی نہیں ہونا، مایوس بھی نہیں ہونا، صرف صبر سے کام لینا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو تب بھی میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اس صورت میں 3 انبیاء کے واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی، انہوں نے خود دعا کی تھی کہ رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور کیسی بادشاہت تھی وہ؟ ہوائیں ان کے تابع ہیں، پہاڑ ان کے تابع ہیں، بادل ان کے تابع ہیں، سارے جانداروں کی بولیاں وہ جان رہے ہیں، جن تک ان کے تابع ہیں۔ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، اللہ نے ان کو اتنا کچھ عطا کیا۔ اور پھر یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد حضرت ایوب کا واقعہ ذکر کیا، اللہ نے انہیں بھی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، انہیں بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن پھر ان پہ جب آزمائشیں آئیں، سب کچھ چھن گیا، اولاد چلی گئی، بیویاں چلی گئیں، صحت چلی گئی، اور اس حد تک
کہ چلنے پھرنے سے عاجز آ گئے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے اور صرف زبان کام کر رہی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہوتے ہیں۔ اگر اللہ انہیں بادشاہتیں عطا کرتے ہیں تو پھر بھی وہ اپنی حد کو یاد رکھتے ہیں، اور اگر ان کو آزمائشوں پہ آزمائشیں آتی ہیں تو پھر بھی وہ ناشکرے نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی زبان پہ شکوہ و شکایت نہیں آتا ہے۔ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا چاہے ہو جتنا بھی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے تیش میں یاد خدا نہ رہی۔ آخری صورت جو ہے وہ سورہ زمر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ کہ بتوں کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ براہ راست سنتے ہیں، اللہ ہر شخص کے قریب ہیں، اللہ گناہگاروں کی بات بھی سنتے ہیں۔ یہ کہتے تھے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، جو ہمیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں، ہم نے ان کا شکریہ ضرور ادا کرنا ہے، ہم نے ان کا احسان مند ضرور رہنا ہے، لیکن ان کی پوجا نہیں شروع کر دینی، ان کی عبادت نہیں شروع کر دینی، ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ان کو سجدہ نہیں شروع کر دینا، چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، کسی بھی حالت میں۔ یہ جو شرک کی ابتدا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے تمام قوموں کے اندر ہوئی ایسے ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین سکھانے والے تھے، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور حضرات گرامی، اللہ رب العزت یہاں پہ ایک اور مضمون بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں، وہ ہے شکر اور ناشکری کا۔ فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے ناشکری، کفر پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر آپ شکریہ ادا کرو گے، شکر کرو گے تو آپ سے راضی ہو جائے گا۔ شکر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے اپنی زبان سے شکر ادا کرنا، دوسرا درجہ ہے اپنے دل سے احساس تشکر پیدا کرنا، اور اصل اور حقیقی اور بڑا درجہ ہے کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں۔ اور وہ کیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو جواباً ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرات گرامی، اس صورت کا آخری مضمون یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ کے مومنین کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا جسم کانپنے لگتا ہے، ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کا جسم، ان کی جلدیں، ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو کے نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور محبت کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔